جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ ایک نظمی کتاب ہے، اور آج ہم اس کے 32ویں اور پھر 33ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے ابواب میں ہم نے دیکھا کہ ایوب نے اپنے نیک اعمال کی ایک فہرست مرتب کی، اور ان بدکاروں کی بھی جن سے وہ باز رہا، اور اس طرح وہ خود کو راست باز ٹھہراتا اور خدا پر بے جا الزام لگاتا ہے کہ خدا اسے زیادہ سے زیادہ مصیبت میں ڈال رہا ہے، اور وہ تکلیف کا نہیں تعریف کا حقدار ہے۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ ڈاکٹر بھائی، عادل خوش آمدید، بہت شکریہ اور بھائی۔ اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عادل، میں 32ویں باب کی پہلی 5 آیات کو پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ سو ان تینوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تب الیہو بن براکیل بوزی کا جو رام کے خاندان سے تھا قہر بھڑکا۔ اس کا قہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا۔ اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجا نہیں، تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا، اور الیہو ایوب سے بات کرنے سے اسی لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ جب الیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ الیہو کے اس مقام پر ظاہر ہونے پر تبصرہ کیجیے، اور وہ 3 لوگ خاموش کیوں رہے؟ یہاں بھائی یاد ایوب اور اس کے دوستوں کے درمیان اس طویل گفتگو کا اختتام ہوتا ہے جو کتاب کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہے۔ تقریباً 29 ابواب ہیں، اور 32 باب سے الیہو ایک نئی گفتگو کا آغاز کرتا ہے جو 6 ابواب تک جاری رہتی ہے۔ 32ویں سے 37ویں باب تک خود کلام کا ایک سلسلہ ہے جس میں ایوب نے ہرگز مداخلت نہ کی تھی۔ الیہو کے کردار میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، میں ایک نشان اور خداوند یسوع مسیح کی علامت کو دیکھتا ہوں۔ ایک سے زائد پہلو ہیں، اس حصے میں کم از کم 3 پہلو ہیں جو آپ نے ابھی پڑھا۔ پہلا، اس کا نام الیہو بن براکیل بوزی ہے جو رحم کے گھرانہ سے ہے۔ الیہو کا مطلب ہے وہ میرا خدا ہے یا خود خدا ہے۔ براخیل کا مطلب مبارک، بوزی کا مطلب حقیر، رام کا مطلب ہے بلند، اور اس میں ہم عظیم مسیح کے عکس کو دیکھتے ہیں۔ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا جو پورے اور ابدی طور پر مبارک ہے، اور مسیح نے نجات کے کام کو پورا کیا۔ ایک غلام کی صورت اختیار کرنا پڑی، ایک انسان کے روپ میں آنا پڑا تاکہ اس کی تفکیر ہو اور صلیب پر جان دے۔ اس کے بعد خدا نے اسے بے حد بلند و بالا کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیہو پچھلے 29 ابواب تک خاموش تھا، اور اس نے مجھے مسیح کی زندگی کا ایک واقعہ یاد دلاتا ہے جب وہ 12 برس کا تھا ہیکل میں۔ دیکھیں، خدا نے انسان کے لیے بہت سے ادوار کو ترتیب دیا ہے، مختلف ادوار کو جن کی شروعات معصومیت سے ہو کر شریعت تک جاتی ہے، اور ان تمام ادوار میں انسان ناکام ہی رہا۔ اس لیے مسیح کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے آنا پڑا۔ لکھاری کہتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو کنواری عورت سے پیدا ہوا۔ ڈاکٹر فیاض، ہم جانتے ہیں کہ الیہو کسی حد تک خداوند یسوع مسیح کی عکاسی کرتا ہے۔ جب سب خاموش ہو گئے اور جب خدا بولنے لگا تو اس نے ایسا اپنے بیٹے کے وسیلے کیا۔ سو یہاں الیہو ایوب کے درد کے معاملے میں خدا کی سوچ کو بیان کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ 6 آیت سے لے کر باب کے آخر تک کی آیات پر تبصرہ کیجیے، خاص کر اس حصے پر جبکہ الیہو حکمت کا انتظار کرتا ہے کہ سالوں کی کثرت اور عمر رسیدہ لوگوں کی طرف سے آئے، اور اسے عمر رسیدہ لوگوں میں وہ حکمت نہ ملی جو سالوں کی کثرت رکھتے تھے۔ دراصل میں کہوں گا کہ ان آیات میں چند نقاط ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ الیہو خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا۔
نہ صرف اس کا نام اور ظاہر ہونے کا وقت بلکہ یہ بات کہ وہ حیوان تھا، اور اس لیے وہ خاموش رہا اور بڑوں کو بولنے دیا کہ شاید وہ مسئلے کا حل نکالیں گے۔ جیسے کہ بھائی نے کہا کہ اس کے خاموش رہنے سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی یاد آ جاتی ہے۔ جب وہ 12 برس کا تھا تو وہ ہیکل میں گیا اور اس نے بڑوں کو بولنے دیا، اور میں کہوں گا کہ اس نے ان کی باتیں سنی اور ان سے سوال کیے، اور وہ اس کی حکمت اور فہم دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الیہو خاموش تھا۔ اس باب کے مطابق وہ وہاں موجود تھا جب سے اس کے دوست موجود تھے، لیکن وہ وہاں خاموش رہا اور اس نے بڑوں کو بولنے دیا، اور آخر میں اس نے کہا کہ اس نے بڑوں کو بولنے کا موقع دیا، اور اس نے کہا میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اور اسی لیے میں نے اپنی رائے دینے کی جسارت نہ کی۔ میں نے کہا کہ سال خوردہ لوگ بولیں، لیکن اس کا تعلق عمر سے ہرگز نہیں ہے۔ اور اس نے مزید کہا کہ بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے، جس سے مجھے مسیح کے 12 سال کی عمر میں بڑوں کے درمیان خاموش رہنے کا موقع یاد آتا ہے، بلکہ اس کا عظیم ترین کام جو کہ مسیح یسوع نے کیا، جو تاریخ کا عظیم ترین کام ہے جو کہ مسیح یسوع نے 33 برس کی عمر میں کیا، یعنی کہ مسیح یسوع بہت کم عمر کا تھا، لیکن اس نے عظیم ترین کام کیا سب مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ الیہو یہاں بہت کم عمر ہے، مگر سارے مسائل اسی نے حل کیے۔ اس کا تعلق عمر سے نہیں، اور اس سے ہمیں زبور 119 کی یاد آتی ہے۔ لکھا ہے، میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد 13ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ خبردار یہ نہ ہو کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے۔ وہ ان سے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ذرا سی حکمت پر ہرگز فخر نہ کرنا، کیونکہ خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان۔ خدا اسے خاموش کرنے پر قادر ہے، انسان کی حکمت سے نہیں۔ انسان ہی انسان کو لاجواب کر سکتا ہے اور قائل نہیں کر سکتا کہ اسے خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ یہ لیکن خدا کا ڈاکٹر کام فیاض، ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بڑے بزرگوں کے پاس بھی کسی طرح کی حکمت موجود ہے۔ میں بڑوں کی حکمت کا مقابلہ جو ایوب کے لیے ضروری اور مناسب تھا ایک اور طرح کی حکمت سے کرنا چاہوں گا۔ ان دو جی طرح کی حکمت کا موازنہ کیجیے۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انہوں نے تجربے پر انحصار کیا جو انہوں نے ساری زندگی حاصل کیا، اور ان میں سے ایک الیفز تھا، اس نے اس تجربے کا ذکر کیا جو اس نے ساری زندگی میں حاصل کیا تھا، اور اس نے اپنے اسی حاصل کردہ تجربے پر بھروسہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد بلداد نے مشورہ دیا کہ وہ وسیع منظر کو دیکھیں، اور وہ باپ دادا کے تجربے پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو زمانوں پہلے گزر چکے ہیں، اور اپنے باپ دادا کی تحقیق پر دھیان دیں۔ سو یہ یا تو خود اعتمادی ہے یا پھر دوسروں پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن دراصل خود پر یا دوسروں پر بھروسہ کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی، ایک بات کے سوائے اور کچھ نہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکیں، یعنی خدا خود اور اس کا کلام۔ وہی واحد ہستی ہے اور حکمت کا واحد اور حقیقی منبع دراصل خدا کا کلام ہے۔ صحیح۔ ایک وقفے کے بعد ہم 17ویں آیت پر آپ سے اس کا تبصرہ لیں گے، جس میں لکھا ہے، میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں۔ وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے، رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، میں 17ویں اور 18ویں آیت پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ یہ دو آیات الیہو کے خداوند یسوع مسیح کا عکس ہونے کی تصدیق کرتی ہیں، خاص کر کے 18ویں آیت، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اس کے دل سے نکل رہی ہیں، اور اس سے ہمیں مسیح کی یاد آتی ہے جس کی ذات کے اندر خدا کی شریعت تھی، اور جو روح میرے اندر ہے مجھے مجبور کرتی ہے، مطلب جو روح اس کے اندر ہے وہ اسے ابھارتی ہے، اور مسیح نے روح القدس کی قدرت کے سوا ایک نقطہ بھی منہ سے نہ نکالا۔ سو جو بات یہاں الیہو نے کہی وہ مسیح کے عکس کو پیش کرتی ہے۔ بہت ہی زبردست بات۔ چلیے مہمانوں سے سوال لیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ الیہو بہت دیر کے بعد ظاہر ہوا اور اس نے بہت دیر تک بڑوں کو ہی بولنے دیا اور اس نے انہیں غلط باتیں بولتے سنا۔ اگر آج ہم کچھ بڑوں کو غلط باتیں کہتا دیکھتے ہیں جن کے پاس کسی طرح کا مذہبی مقام ہے، جو خدا کے بارے میں جھوٹی معلومات دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم انہیں چھوڑ دیں یا مداخلت کریں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ یوں ہی اگر ایک مذہبی طور پر بلند مقام والا شخص غلط بولتا ہے اور جھوٹی معلومات دے رہا ہو تو کیا ہمیں مداخلت کرنی چاہیے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ انہوں نے اس صورتحال میں جو کچھ بھی کیا وہ بڑی حکمت کا مظاہرہ تھا۔ اس نے تینوں دوستوں کو اپنی باتیں مکمل کرنے دیں، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس لیے کلام حکیم شخص کے مطابق کہتا ہے کہ اسے بات کرنے کی جلدی نہیں، بلکہ لکھا ہے صاحب علم کو گو ہے اور صاحب فہم متن ہے۔ مجھے مداخلت نہیں کرنی،
बल्कि उसकी बात मुकम्मल सही। करनी है। भाई आदिल 33वें बाब की पहली आयत से लिखा है, तो भी ए अयूब जरा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। देख मैंने अपना मुंह खोला है, मेरी जुबान ने मेरे मुंह में सुखन आराई की है। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा। देख खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मट्टी से बना हूँ। देख मेरा रोब तुझे हरासा ना करे, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। अलहियूद के इन अल्फाज से क्या मुराद है? मैं दो बातों पर गौर करना चाहूँगा। पहली बात पहली आयत में है, जिसमें वो उनकी तवज्जो को अपनी और अपनी बातों की तरफ मरकूज़ करता है, जबकि उसने कहा तू भी ए अयूब ज़रा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इल्हू मसीह का अक्स है। मसीह तमाम अंबिया से मुख्तलिफ है क्योंकि तमाम अंबिया ने कहा खुदावंद फरमाता है, लेकिन जिसने खुद कलाम किया वो वाहिद हस्ती मसीह है। बहुत मशहूर बात जो वो हमेशा करता था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। दूसरी बात वो है जो उसने तीसरी आयत में कही, मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी, जिसका मतलब है कि ये बातें एक नेक दिल से निकल रही हैं। मसीह मुनफरद और मुमताज़ था अपनी तालीम में। जबरदस्त। डॉक्टर फयाज, क्या आप अलहियूद पर मजीद कोई बात करना चाहेंगे? दरअसल इस हिस्से में हम खुदावंद यीशु मसीह का बहुत खूबसूरत अक्स देख सकते हैं, और अगर हम 13वें बाब पर वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि इस बाब में अयूब दो ख्वाहिशात करता है। उसने दो बातें कहीं। उसने चाहा कि खुदावंद उससे दूर हो जाए क्योंकि वो खुदावंद की दहशत से डरता था, पर वो ये भी चाहता था कि खुदावंद उसके पास आए और वो उससे बात करे। और ये दोनों ख्वाहिशात मुतजाद हैं जो कि बैक वक्त पूरी नहीं हो सकती। खुदावंद को दूर जाना चाहिए या नजदीक आना चाहिए, लेकिन अलीहू अयूब को बताता है, अयूब देख खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मट्टी से बना हूँ। देख मेरा रोब तुझे हरासा ना करेगा, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। क्या तुझे खुदावंद चाहिए? मैं उसकी तरफ से बोलने वाला हूँ। वो उसकी मानिंद मट्टी से बना इंसान था, लेकिन अलीहू कहता है कि जब खुदावंद आएगा तो वो क्या कहेगा? वो ये ना कहेगा कि मैं खुदा के हजूर तेरे बराबर हूँ, बल्कि कहेगा मैं खुदा हूँ जो तेरे नजदीक आता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया गया और मैं मुजस्सम होकर आया, खुदा की मामूरी में नहीं बल्कि इंसानी रूप में। इसलिए मेरा रोब तुझे हरासा ना करेगा और मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। वो हमारे नजदीक आता है और बात करता है। जबरदस्त। सो हम हल के नजदीक आ रहे हैं क्योंकि ये मसीह को जाहिर करता है, वो दरमियानी जिसकी तलाश अयूब को थी। सो वो दरमियानी आता और अपने हाथ उन दोनों पर रखता है। वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। यहाँ अलीहू कहता है मैं भी मट्टी से बना हूँ, जो मसीह के इंसान होने को जाहिर करता है, जो मसीह का इंसानी पहलू है। डॉक्टर फयाज, मैं आपसे 8 ता 22 आयात के हवाले से एक सवाल करूंगा। यकीनन तूने मेरे सुनते को कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी है कि मैं साफ और बेतकसीर हूं, मैं बेगुनाह हूं और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, वो मेरे दोनों पाँव को काट में ठोक देता है, मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख मैं तुझे जवाब देता हूं, इस बात में तू हक पर नहीं क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। तू क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। इन आयात के मुतालिक बताइए। देखे भाई, ये हिस्सा मुझे दो बातें याद दिलाता है। पहली बात अलीहू की खिदमत जो कि अयूब के लिए बहुत ज्यादा मुफीद थी और उसके तमाम मसले हल करने को थी। यहाँ दो अहम इम्तियाजी सिफात हैं, पहली सच्चाई और दूसरा फजल। अयूब के दोस्तों ने उसे सच्चाई तो बताई, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अयूब के दोस्तों ने उसे सच्चाई का सिर्फ एक रुख दिखाया। उन्होंने कहा खुदा तमाम खताकारों के खिलाफ है और खुदा कब खताकारों के मामले में साबिर हो सकता है और उनके खिलाफ ना हो जब तक कि बदी करने वाला मौत से ना गुजर आए। सो मैं कहूँगा कि ये सोच का एक पहलू है और आधा सच सच नहीं होता। मैं आपसे कहूँ कि खुदा एक है तो आप मुझे बताएं, क्या ये सच आधा सच है? खुदा एक है लेकिन उसके 3 अकारीम हैं और मुकम्मल सच्चाई को जानने के लिए तमाम हक़ाइक़ का पेश होना लाजिम है। उन्होंने आधा सच कहा और उसके खुदा को मजबूर और खुद को नारास्त ठहरने की वजह बने। लेकिन जब अलीहू बोला, उसने सच और हक की बात की, और हक इंसान की रहनुमाई करता है कि वो अपना जुर्म कबूल करे।
اور تشخیص کرتا ہے، مسائل کی نشاندہی کرتا ہے اور انسان کے ناکام ہونے سے پہلے فضل علاج دیتا ہے، اور حق یہ ہے کہ بے بسی اور ناکامی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن فضل انسان کو تسلی دیتا اور خدا کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب الیہو نے بولنا شروع کیا تو اس نے ایوب کو مجرم نہ ٹھہرایا، بلکہ اس کی خود ہی رہنمائی کی کہ وہ خود ایسا کرے، اور اس نے ایوب سے کہا کہ اس نے اسے یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس نے بس یہی کہا کہ اس نے اسے یہ کہتے سنا، تو نے میرے سنتے یہ کہا ہے اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں۔ میں صاف اور بے تقصیر ہوں، میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں۔ وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ میرے دونوں پاؤں کو کاٹ میں ٹھونک دیتا ہے۔ کیا تو نے ایسا کہا؟ اس نے 27ویں باب میں یہ کہا کہ جی۔ زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا۔ ایوب نے کہا خدا اسے ناانصافی کرتا ہے۔ کیا اس نے نہیں کہا؟ الیہو نے ایوب سے یہ نہ کہا کہ وہ غلط ہے، لیکن فقط اس نے اسے پوچھا کیا تو نے ایسا کہا؟ اس نے کچھ نہ کہا۔ گویا وہ اس پر الزام کو خود ثابت سنا کرتا ہے، وہ کوئی افواہ نہیں بلکہ اس نے خود یہ سنا جی۔ تھا۔ اور بھائی فیاض، اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم فریقین کے بیچ جھگڑے کے حل کی خاطر مداخلت کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی باتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے اور تصدیق جی، کیے ہوئے پر۔ اور خداوند نے ایوب کے جرم کو ثابت کیا۔ خدا نے ہمیں دو کان دیے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے سن سکیں۔ جی صحیح۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں۔ میرا ایک سوال 33ویں باب کی 4 آیت سے متعلق ہے۔ الیہود نے کہا کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ بیٹے کا اکٹوم کیا وہ خالق نہیں ہے؟ یوحنا 1 کے مطابق لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے؟ تینوں اکانیم میں سے کون خالق ہے، باپ، بیٹا یا روح القدس؟ کلام میں آیات موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ تینوں اکانیم تخلیق میں شریک ہیں۔ سو کیا باپ نے تخلیق کیا؟ جی، اس کے وسیلہ سے اس نے عالم میں بھی پیدا کیا۔ خدا کا بیٹا خالق ہے، لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور روح القدس بھی خالق ہے، لکھا ہے تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ ہم پہلی آیت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں خدا نے جب پیدا خدا یعنی کیا۔ ایلوہیم نے پیدا کیا، ایلوہیم خدا تثلیث۔ ثالوث یعنی تینوں اکانیم تخلیق میں شریک ہوتے ہیں۔ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بھائی عادل 23ویں آیت سے لکھا ہے، وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے، مجھے فدیہ مل گیا ہے، تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس پر مہربان ہوتا ہے، ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا منہ دیکھتا ہے، اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس نے میری جان کو گڑھے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے ان آیات پر دیں۔ دو بنیادی نقطہ ان آیات کے اندر ہے۔ پہلا درمیانی کے متعلق ہے، اس سے متعلق 3 باتیں ہیں۔ دوسرا نقطہ وہ برکتیں ہیں جو انسان اس درمیانی کے وسیلہ حاصل کرتا ہے۔ درمیانی کے متعلق 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ درمیانی منفرد اور واحد ہے، لکھا ہے 1000 میں ایک تعبیر کرنے والا، اور یقیناً اس کا اطلاق مسیح پر ہی ہوتا ہے۔ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، لیکن درمیانی فقط واحد اور منفرد وہی ہے، بلکہ اس کے بارے میں 24ویں آیت میں لکھا ہے بہت شاندار لفظ، یعنی رحم کرنے والا۔ وہ گری ہوئی انسانیت پر بے پناہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے وہ نیک سامری یاد آتا ہے جس نے ایک شخص کو گرے ہوئے دیکھا، لکھا ہے اس نے ترس کھایا۔ اور درمیانی کے متعلق تیسری بات یہ ہے، اس نے فدیہ دینے کی خاطر اپنا آپ پیش کر دیا۔ مجھے فدیہ مل گیا، اور وہ فدیہ مسیح سے ہے، وابستہ ہے، وہ جو اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ لیکن وہ کون سی برکتیں اور نعمتیں ہیں جو اس درمیانی کے کام کو قبول کرنے کے بعد ملتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی تو ابدی عدالت کا خاتمہ ہے، جب اس نے کہا کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے، تو ابدی عدالت نہیں ہوتی۔ دوسری بات نئے سرے سے پیدا ہونا، خدا سے پیدا ہونا، لکھا ہے تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا۔
تیسری بات تقدس کی قوت ہے۔ لکھا ہے جیسے اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں۔ چوتھی برکت یہ کہ اس کی دعا کا جواب دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے وہ خدا سے دعا کرتا اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ پانچویں برکت خدا سے رفاقت ہے۔ لکھا ہے ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا منہ دیکھتا ہے۔ چھٹی برکت نجات کی خوشیاں ہیں، اور لکھا ہے وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے۔ وہ خدا کی برکت اور اس کی عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عیسائیہ کے الفاظ کا اطراق اور شخص پر ہو سکتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ 29ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یوں لکھا ہے، دیکھو خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام 2 بار بلکہ 3 بار کرتا ہے، تاکہ اس کی جان کو گڑھے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو۔ اے ایوب توجہ سے میری بات سن، خاموش رہ اور میں بولوں گا۔ اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے، بول، کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں تو میری سن، خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا۔ اپنی رائے دیجیے۔ میں خاص کر کے کہنا چاہوں گا اس آیت کے الفاظ، کیونکہ میں تجھے راست ٹھہرانا چاہتا ہوں، تب تک نہ کہی گئی جب تک کہ اس نے اس کی خطا کو ثابت کرنے کے لیے کچھ پیش نہ کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ حق کہتا ہے۔ اور فضل وہ ہے جو ڈاکٹر عادل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کیا کہ اگر کوئی اقرار کرے کہ وہ غلط ہے، اور لکھا ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے، اور انسان کی دیانتداری مستند ترین جملے کے مطابق خود کو مجرم ماننا ہے۔ اور آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ آپ نیک ہیں اور تمام اعمال نیک کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنا جرم ماننا اور خود کو پرکھنا چاہیے، اور میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے تو خدا کے اس فضل کو پائیں گے جس کی بات ابھی ڈاکٹر عادل نے کی۔ یہ سچائی اور فضل ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ سو وہ اس سے کہتا ہے، بول، میں تجھے راست باز ٹھہراؤں گا۔ اور الیہو ایسا نہ تھا جو اسے مجرم ٹھہرانے پر تلے ہوئے تھے اور کہتے تھے وہ مزید دکھ کا حقدار ہے۔ الیہو مختلف تھا، وہ اس پر عدالت کر کے اسے مجرم ٹھہرانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ اسے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ مزید کا حقدار ہے، کیونکہ وہ اسے بچانے آیا تھا اور اسے بس بولنے کی ضرورت تھی۔ پر اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اسے اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے خود کو مجرم ماننا چاہیے، اور اسے اپنے جرم کو ماننا چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرے۔ اے خدا مجھ پر رحم کر۔ مسیح کسی کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا تھا، وہ اس کام کے لیے اپنے فرشتے بھیج سکتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ کام کرنے کے لیے مناسب ہے، اور خداوند خود آیا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ وہ ہمیں راست باز ٹھہرانے آیا، اور ہمیں کہنا ہے کہ اے خدا ہم پر رحم کر۔ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور آپ فوراً معافی پائیں گے۔ آئیے حاضرین سے چل کر جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ مجھے یہ آیت پسند آئی کہ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں کسی کا حساب نہیں دیتا۔ خدا ہمارے سب الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں، لیکن وہ لامحدود ہے۔ لیکن اکثر ہم خدا کے ساتھ جھگڑتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے پاس اپنے تمام الجھے ہوئے سوالات کو لانا اور وہ جواب مانگنا چاہیے۔ صحیح۔ ہم خود کو کتنا مبارک کہیں کہ اس نے ہمارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا، 1000 میں سے ایک تعبیر کرنے والا۔ جب سوال آیا کہ میں کیسے بھیجوں اور ہم میں سے کون جائے گا، تو جواب تھا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ الیہود کے نام کا مطلب پسند آیا، یعنی میرا خدا۔ براکیل کا مطلب خدا کی طرف سے مبارک، بوزی کا مطلب حقیر۔ اسی طرح جیسے مسیح کی حقارت کی گئی اور اسے آدمیوں میں ہم سب کی خاطر رد کیا گیا، رام کا مطلب ہے کہ بلند، جو آسمان کو ظاہر کرتا ہے جہاں کا مسیح تھا اور ہماری خاطر نیچے آیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ آپ کا بھی اگلے شکریہ۔ پروگرام میں آپ سب سے پھر جی۔ ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، الیہود آخر میں ظاہر ہوا جبکہ سب زبانیں ایوب کو تسلی دینے میں ناکام ہو گئیں۔ الیہود ایوب کی صورتحال کو ظاہر کرنے اور حکمت کی باتیں سکھانے کو آیا، اور جبکہ ساری چیزیں انسان کو بحال کرنے میں ناکام ہو گئی، اور انسان خود بھی بحال ہونے میں ناکام رہا، کیونکہ سب نے گناہ اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ بالآخر خدا اپنے بیٹے کے وسیلے بولا، جو ہمارے پاس آیا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور مسیح خدا کی طرف سے ہونے والا کامل اور حتمی اعلان ہے، تاکہ ہم پر ظاہر کرے کہ خدا کون ہے اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، اور وہی ہماری سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ خدا نے ہم سے اپنے بیٹے کے وسیلے بات کی۔ اس کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے بعد اس کے پاس بھیجنے کو کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے مسیح کے وسیلے ہم سے بات کی۔ اس کے پاس مسیح کے سوا کوئی اور برکت نہیں ہے، کیونکہ مسیح ہی آخری اور کامل مکاشفہ ہے، جو آپ پر خدا کی ذات کو ظاہر کر سکتا ہے اور نجات کا واحد اور اکلوتا ذریعہ ہے۔
किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। अगर आप खुदा के पास आना चाहते हैं तो मसीह यसु के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा कौन है तो मसीह के सिवा कोई और जरिया नहीं है। अगर आप खुदा की रास्तबाजी में छुप जाना चाहते हैं तो खुदा ही है जो मसीह यसु के वसीले आपको रास्तबाज ठहराता है। मसीह के नजदीक आ जाएं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें तो आप खुदा के साथ एक जिंदा ताल्लुक में दाखिल हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। दिल दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले।